بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا لمحہ ہے جب عرش الہی کے پائے لرز اٹھتے ہیں، جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور لاکھوں فرشتے زمین پر اتر کر ایک خاص انسان کی طرف دوڑتے ہیں اور اسے کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں۔ سسکیاں لیتی ہوئی رات کی خاموشی میں جب دنیا گہری نیند کے آغوش میں ہوتی ہے تو کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہوں سے ٹوٹے ہوئے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کائنات کا وہ سچ رکھنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اگر آج آپ نے یہ چند منٹ دل پر ہاتھ رکھ کر سن لیے تو واللہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ راز باقی ہے، وہ حقیقت پردے میں ہے جو آپ کی تقدیر کو پلٹ کر رکھ دے گی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ خاص عمل بتاؤں گا جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایک ایسا عمل کہ اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو شاید پورا سال تڑپ کر انتظار کرنا پڑے، اور کون جانتا ہے کہ اگلا سال ہماری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں۔ اس لیے ایک ایک لفظ کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرے عزیز دوستو، ذرا تصور کیجئے اس دن کا جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب یہ خوبصورت جسم جس کی راحت کے لیے ہم دن رات دوڑتے ہیں مٹی کے ڈھیر کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ اندھیری گہری قبر جہاں نہ کوئی ماں ہوگی، نہ کوئی باپ، نہ دوست اور نہ کوئی دنیا کا مال و دولت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبر روزانہ انسان کو پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ جب انسان گناہوں کا بوجھ لے کر اس تاریک گڑھے میں اترتا ہے تو قبر کی دیواریں اس طرح بھینجتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہیں۔ ہائے ہماری یہ غفلت، ہمارے یہ گناہ! ہم رزق کی تنگی کا رونا روتے ہیں، ہم دنیا کی پریشانیوں میں راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن ہم اس رب کو بھول گئے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اور انسان سکون کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سب سے بڑی تباہی ہے، مگر اسی رب کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جب ایک گناہ گار بندہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو لے کر کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا اس منظر پر غور کریں جب ہم دنیا کی بھیڑ میں گم ہو کر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا میں ایک ہستی ایسی ہوتی ہے جو ہماری کامیابی کے لیے مصلے پر رو رہی ہوتی ہے۔ وہ ہماری ماں ہے۔ دنیا کی ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اگر بچے کو کانٹا بھی چبھے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے، لیکن قربان جائے اس پروردگار پر جو اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بند کمروں میں اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سامنے ہمارا پردہ نہیں چاک کرتا، وہ صبر کرتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے
کہ کب میرا بندہ دنیا سے ٹھوکر کھا کر رزق کی تنگی سے پریشان ہو کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میری طرف لوٹے گا۔ جب دنیا کے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب دوست چھوڑ جاتے ہیں، جب نوکری اور کاروبار ختم ہو جاتا ہے، تو انسان کو یاد آتا ہے کہ میرا ایک رب بھی ہے۔ واللہ جب آپ رات کی خاموشی میں مصلی پر بیٹھ کر صرف ایک آنسو بہاتے ہیں تو وہ آنسو زمین پر گرنے سے پہلے آپ کے نامہ اعمال سے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ابھی وہ راز باقی ہے جو آپ کو ان مبارک دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور قریب لے جائے گا۔ یہ عمل اگر آپ نے چھوڑ دیا تو شاید پورا سال انتظار کرنا پڑے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہماری بخشش کے لیے کچھ دن اتنے عظیم بنائے ہیں جن کی قسم خود کائنات کے مالک نے قرآن مجید میں کھائی ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں عشرہ ذوالحج کی راتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ دن ہے جن کے بارے میں میرے اور آپ کی آقا کائنات کے دلہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن میں نیک عمل کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا جان و مال لے کر نکلے اور کچھ واپس نہ لائے۔ ذرا سوچئے، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر یہ دن غفلت میں گزر گئے تو اگلے سال تک انتظار کرنا پڑے گا، اور شاید اگلا ذوالحج ہماری زندگی میں نہ آئے۔ لیکن ٹھہریے، ان 10 دنوں میں بھی 3 دن ایسے ہیں جو کائنات کے سب سے وزنی اور مبارک دن ہیں۔ 8، 9 اور 10 ذوالحج، یعنی منگل، بدھ اور جمعرات کا دن۔ میں ویڈیو کے آخر میں وہ عمل بتاؤں گا جسے اکثر لوگ نہیں جانتے، جو ان 3 دنوں میں کرنا ہے، اور یہ عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ 8 ذوالحج، جسے یوم الترویہ کہتے ہیں، جب حاجی مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ 9 ذوالحج یعنی یوم عرفہ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندوں کو، یہ دور و دراز علاقوں سے پراگندہ حال مٹی سے اٹے ہوئے میری رحمت کی امید لے کر آئے ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ شیطان اس دن جتنا ذلیل و خوار اور حقیر ہوتا ہے، کسی اور دن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمتوں اور مغفرت کی کیسی برسات فرما رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، عرفہ کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر 10 ذوالحج یوم النحر یعنی قربانی کا دن، کائنات کا سب سے عظیم دن۔ یہ وہ دن ہے جس میں کثرت سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنے کا حکم ہے۔ ان دنوں میں گناہوں سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا رمضان میں، کیونکہ ان دنوں میں نیکی کا اجر جتنا بڑا ہے، گناہ کا وبال بھی اتنا ہی ہولناک ہے۔ اگر کسی کا دل گناہوں سے بوجھل ہے، اگر کوئی رزق کی پریشانیوں سے ٹوٹ چکا ہے، اگر کسی کے نصیب کے دروازے بند ہیں،
تو یہ 3 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے دن ہیں۔ تصور کیجئے جب ایک بندہ یا بندی ان مبارک دنوں میں رات کی خاموشی میں سجدے میں گر کر روتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے جبرائیل جاؤ میرے اس بندے کو دیکھو، دنیا اس کے خلاف ہیں، یہ رزق کے لیے پریشان ہیں، یہ گناہوں سے شرمندہ ہیں، جا کر اسے میرا سلام کہو۔ اور لاکھوں فرشتے اس شخص کے سر پر اپنا پر پھیلا دیتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اسے سلامتی کی بشارت دیتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی ان کی زبان پر امتی امتی کی پکار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دنوں کے اعمال سکھائے۔ آپ نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کا ارادہ ہو وہ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ مشابہت ہے ان حاجیوں سے جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، تاکہ جو غریب قربانی نہیں کر سکتا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انعام کا حقدار بن جائے۔ یہ دن تلاوت، استغفار، صدقہ و خیرات اور رو رو کر دعائیں مانگنے کے ہیں۔ یہ عمل اگر آپ نے چھوڑ دیا تو شاید پورا سال انتظار کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ جب بندہ ان دنوں میں سچے دل سے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد جب آتی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، ہمیں لگتا ہے کہ رزق کی تنگی نے ہمیں ہمیشہ کے لیے گھیر لیا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان مع العسر یسرا، یعنی یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان 3 دنوں یعنی 8، 9، 10 ذوالحج میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جہاں تقدیر بدلتی ہے، جہاں روتے ہوئے چہروں پر مسکراہٹیں آتی ہے اور جہاں مایوس دلوں کو امید کی نئی کرن ملتی ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے، اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے تو مایوس مت ہو جائیں۔ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتے ہیں، شاید اگلا ذوالحج ہماری زندگی میں نہ آئے۔ ابھی وہ عمل آپ کے سامنے آنے والا ہے جو آپ کی زندگی کے تمام دکھوں کا مدوا بن سکتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اب میں آپ کو کائنات کا وہ عظیم راز، وہ مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں جس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا تھا، جسے صوفیہ اور اللہ والوں نے اپنی زندگیوں میں آزمایا اور پایا۔ توجہ سے سنیے، 8، 9 اور 10 ذوالحج، منگل، بدھ اور جمعرات کے دن، ان 3 مبارک دنوں میں جو شخص بھی قرآن پاک کی ایک خاص سورت یعنی سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو روزانہ صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ پاک کے 2 مبارک ناموں یا کلمات سبحان اللہ اور اللہ الصمد کا ورد کثرت سے کرتا ہے، تو اللہ کی قسم اس شخص کے گھر میں نور اور رزق کی ایسی برسات ہوتی ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا وہ سمندر ہے کہ جب بندہ کہتا ہے اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، جب تو نے مجھے بے نیاز مان لیا
تو اب میں تجھے دنیا کے تمام انسانوں سے بے نیاز کر دوں گا اور تیرے نصیب کے بند دروازے کھول دوں گا۔ یہ عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اسے ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر پورے یقین اور دل کے ٹوٹے ہوئے احساس کے ساتھ 11 بار ضرور پڑھیں اور کمال دیکھیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھول دیں۔ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آئیے مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رب کو منائیں، کیونکہ اس کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں بے حساب رزق عطا کر دوں؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، ہم تیرے گنہگار، سیاکار اور خطاکار بندے تیرے سامنے جھک گئے ہیں۔ الہی، ہماری آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو ہیں، ہمارے دل گناہوں کے بوجھ سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہماری عمریں غفلت میں گزر گئیں، ہم نے تیرے احکام کو توڑا، ہم نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، لیکن مولا آج ہم تیرے ذوالحج کے ان مبارک دنوں کا واسطہ دے کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری زندگی کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا پروردگار عالم، اس امت مسلمہ پر رحم فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے قرضے ادا فرما۔ ان کے رزق میں، مال میں، جان میں ایسی برکت عطا فرما کہ وہ دنیا کے سامنے محتاج نہ ہو۔ یا ارحم الراحمین، جو بے اولاد ہے انہیں صالح اور نیک اولاد عطا فرما۔ جن کے دل بے سکون ہیں انہیں اپنے ذکر کی حلاوت اور دلی سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے اور حشر کی رسوائی سے بچا لینا۔ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ الہی، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی التجا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے تمام گناہ معاف فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے تو ابھی کمنٹ باکس میں پورے دل کی عاجزی کے ساتھ استغفر اللہ ضرور لکھیے اور کمنٹ میں اپنی دعا کی درخواست بھی لکھیں۔ کیا معلوم کس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوں اور اس کی آمین سے سب کی بخشش ہو جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام دوسروں تک پہنچے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔